اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 29، حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ طریقت و حقیقت کے مقتدا و پیشوا تھے، لیکن آپ کے والد نصرانی تھے، اور جب آپ کو داخل مکتب کیا گیا تو معلم نے یہ درس دینا چاہا کہ ثالث ثلاثہ یعنی خدا تین ہیں۔ آپ نے کہا کہ هو اللہ احد، وہ خدا تو ہے، اور زد و کوب کرنے کے باوجود بھی آپ نے خدا کو تین نہیں کہا، اور وہاں سے فرار ہو کر حضرت علی بن موسیٰ رضا کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بے اسلام ہوئے اور انہی سے بیعت حاصل کی۔ لیکن فرار ہونے کے بعد والدین کو خیال آیا کہ وہ کسی مذہب پر بھی رہتا، لیکن کاش ہمارے پاس رہتا۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ گھر لوٹے تو آپ کے احوال سے متاثر ہو کر والدین بھی مسلمان ہو گئے، اور بہت عرصہ حضرت داؤد طائی کی خدمت میں رہ کر فیض باطنی سے سیراب ہوتے رہے۔ حضرت محمد بن توسا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک نشان دیکھ کر پوچھا کہ کل تک تو یہ نشان آپ کو نہیں تھا، پھر آج کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ رات کو حالت نماز میں مجھے مکہ معظمہ پہنچنے کا تصور آ گیا، اور وہاں پہنچ کر طواف کعبہ کے بعد جب چار زمزم پر پہنچا تو میرا پاؤں پھسل گیا، اور یہ اسی کا نشان ہے۔ حالات: ایک مرتبہ قرآن و مصلی مسجد میں چھوڑ کر آپ دریا پر پاکیزگی کی نیت سے تشریف لے گئے۔ دریاسنا ایک بڑھیا آپ کا قرآن و مصلی مسجد سے اٹھا کر چلتی بنی، اور جب راستہ میں آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے گردن جھکائے ہوئے بڑھیا سے فرمایا کہ کیا تمہارا کوئی بچہ قرآن پڑھتا ہے؟ اور جب بڑھیا نے نفی میں جواب دیا تو فرمایا کہ میرا قرآن واپس کر دو، البتہ مصلی میں نے تمہیں ہبا کر دیا۔ چنانچہ وہ بڑھیا آپ کے علم سے اس درجہ متاثر ہوئی کہ دونوں چیزیں آپ کو واپس کر دیں۔ آپ کچھ لوگوں کے ہمراہ جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک مجمع رقص و سرور و مے نوشی میں مصروف مل گیا۔ جب آپ کے ہمراہیوں نے ان کے حق میں بد دعا کرنے کی درخواست کی تو فرمایا کہ اے اللہ، جس طرح آج تو نے ان کو بہتر عیش دے رکھا ہے، آئندہ اس سے بھی بہتر عیش ان کو عطا کرتا رہ۔ اس دعا کے ساتھ ہی وہ مجمع شراب و رباب پھینک کر آپ کے سامنے آیا اور بیعت حاصل کر کے برے افعال سے تائب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو شیرنی سے مر سکتا ہو اس کو زہر دینے سے کیا حاصل۔ حضرت سری ستہ سے روایت ہے کہ عید کے دن بھی میں نے آپ کو کھجوریں چنتے دیکھ کر وجہ پوچھی تو فرمایا کہ یہ سامنے والا یتیم بچہ اس لیے اداس ہے کہ تمام بچے نئے لباس میں ملبوس ہیں اور میرے پاس کپڑے تک نہیں، اس لیے میں کھجوریں چن کر فروخت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے لیے کپڑے فراہم کر سکوں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ کام تو میں بھی انجام دے سکتا ہوں، آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں؟ چنانچہ میں بچے کو ہمراہ لے آیا اور اس کو نیا لباس پہنا دیا، اور اس کے صلہ میں جو نور عطا کیا گیا اس سے میری حالت بدل گئی۔ قبلہ کا رخ نامعلوم ہونے کی وجہ سے آپ کے ایک مہمان نے غلط سمت منہ کر کے نماز ادا کر لی، اور نماز کے بعد جب اس کو صحیح سمت معلوم ہوئی تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ جب میں نے نیت باندھی تھی اس وقت آپ نے آگاہ کیوں نہ کیا؟ فرمایا کہ فقراء کو دوسروں کے امور میں اس وقت مداخلت کی حاجت ہوتی ہے جب انہیں اپنے امور سے مہلت مل جائے۔ آپ کے ماموں کوتوال شہر تھے، انہوں نے آپ کو جنگل میں اس حالت سے دیکھا کہ ایک کتا آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ایک لقمہ خود کھاتے ہیں اور ایک اس کو کھلاتے ہیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر ماموں نے کہا کہ تم کو حیا نہیں آتی کہ کتے کو کھانا کھلا رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ حیا کی وجہ سے ہی تو اس کو کھلا رہا ہوں، اور یہ کہہ کر جب آپ نے آسمان کی جانب دیکھا تو ایک پرندہ اپنی آنکھ اور چہروں کو پروں سے ڈھانپے ہوئے آپ کے دست مبارک پر آ بیٹھا، اور آپ نے ماموں سے فرمایا کہ خدا سے حیا کرنے والے سے ہر شے حیا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ عالم وجد میں ستون کے ساتھ اتنی زور سے چمٹ گئے کہ وہ ستون ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ تین چیزیں شجاعت کا مظہر ہیں: اول وعدہ وفا کرنا، دوم ایسی ستائش جس میں جود و سخا کا تصور تک نہ ہو، سوم بلا طلب کے عطا کر دینا۔ ارشادات: فرمایا کہ نفس کا اتباع خدا کی گرفت ہے
اور جو خدا کو یاد کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہے، اور وہ جس کو محبوب بنا لے اس پر خیر کے دروازے کھول کر شر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ لغو باتیں گمراہی کی دلیل ہیں اور غافل نہ ہونا حقیقت وفا کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ اعمال صالحہ کے بغیر جنت کی طلب اور اتباع سنت کے بغیر شفاعت کی امید اور نافرمانی کے بعد رحمت کی تمنا حماقت ہے، اور حقائق کو معتبر تصور کرتے ہوئے دقیق مسائل بیان کرنا اور مخلوق سے امید وابستہ نہ کرنا خالص تصوف ہے۔ لہٰذا مخلوق سے آس توڑ کر خدا سے طلب کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ شر کو نظر انداز کر کے کسی کی برائی یا بھلائی نہ کرو۔ فرمایا کہ جب دنیا سے کنارہ کش رہنے والے حب الہی کے ذائقہ سے لذت حاصل کرتا ہے، لیکن یہ محبت بھی عشق کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا کہ عارفین خود سراپا دولت ہیں، انہیں کسی دولت کی حاجت نہیں۔ ایک مرتبہ بڑی خوش دلی کے ساتھ کوئی چیز تناول فرما رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسی کیا شے ہے جو آپ اس قدر مسرت کے ساتھ کھا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میری مسرت کی یہ وجہ ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا مہمان ہوں اور جو وہ عطا کرتا ہے کھا لیتا ہوں، اور اکثر آپ نفس سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو چھوڑ دے تاکہ تجھے بھی چھٹکارا مل جائے۔ فرمایا کہ خدا پر توکل کرنے والا مخلوق کے زر سے محفوظ رہتا ہے۔ فرمایا کہ اس چیز سے ڈرتے رہو کہ خدا کی نظریں تم پر ہیں۔ حضرت سری ستہ سے روایت ہے کہ آپ نے مجھے یہ ہدایت فرمائی کہ جب تمہیں کچھ طلب کرنا ہو تو اس طرح طلب کیا کرو کہ اے خدا بحق معروف کر خی مجھ کو فلاں شے عطا کر دے تو وہ شے یقیناً تم کو مل جائے گی۔ پھر سری ستہ نے فرمایا کہ دم مرگ آپ نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھ کو بالکل برہنہ دفن کرنا، کیونکہ میں دنیا میں بالکل ہی برہنہ آیا تھا۔ اس کے بعد آپ انتقال کر گئے اور آپ کا مزار مبارک آج تک مرجع خلائق بنا ہوا ہے اور لوگوں کی تمام مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ واقعہ جنازہ۔ وفات کے بعد ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق آپ کی میت اٹھانے پر آمادہ پیکار تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے ایک خادم نے بتایا کہ آپ کی یہ وصیت تھی کہ جس مذہب کے لوگ زمین سے میرا جنازہ اٹھا لیں وہی دفن بھی کریں۔ چنانچہ مسلمانوں کے علاوہ کسی سے بھی آپ کا جنازہ نہ اٹھ سکا اور اسلامی احکام کے مطابق آپ کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ ایک مرتبہ آپ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بہشتی یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جو میرا پانی پی لے اس کی مغفرت فرما دے۔ چنانچہ نفلی روزے کے باوجود آپ نے پانی پی لیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو روزہ تھا تو فرمایا کہ میں نے تو بہشتی کی دعا پر پانی پی لیا۔ پھر انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ فرمایا کہ بہشتی کی دعا سے مغفرت فرما دی۔ حضرت محمد حسین نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ میری مغفرت فرما دی۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا عبادت و زہد کی وجہ سے مغفرت ہوئی؟ تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے ابن سماق کی اس نصیحت پر عمل کیا تھا کہ جو دنیا سے انقطاع کر کے رجوع الی اللہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی جانب رجوع فرماتا ہے۔ حضرت سری ستہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو خواب میں تحت العرش اس طرح دیکھا کہ آپ پر غشی طاری ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ اس سوال پر فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر آواز آئی، یہ معروف کرخی ہے جس کو ہماری محبوبیت نے بے خود بنا دیا ہے اور اب ہمارے دیدار کے بغیر اس کو ہوش نہیں آ سکتا۔